بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، والعاقبۃ للمتقین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ، وانزلنا علیکم المن والسلوى، صدق اللہ العلی العظیم، ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ محترم دینی بہنوں بھائیوں، آپ پچھلی سورہ بقرہ کی جو آیہ نمبر 57 تھی، 57 نمبر آیت میں اس چیز کا ذکر سن چکے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بنی اسرائیل کو پر اپنا ایک احسان یاد کروایا انہیں کہ ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا۔ وہاں پر میں نے مختصر بہت ہی اختصار کے ساتھ من اور سلوہ کا ذکر کیا تھا کہ یہ کیا چیز ہے جو ان کے لیے آسمانوں سے یہ غذا اتری، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام تھا، تحفہ تھا۔ تو پھر یہ بند بھی ہو گیا، اور بند کیوں ہو گیا اس کا بھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک خاص ٹاپک کی طرف لے کر جا رہا ہوں، جس میں آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی اہم اور تحقیقی اور علمی باتیں کروں گا اللہ کے حکم سے۔ کافی زیادہ اس پر مجھے اللہ کا شکر ہے، میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی تقریباً 1.5 سال پہلے اس پر محنت کی، پھر اللہ کے فضل سے مجھے کچھ چیزیں ملیں اس وقت طب النبوی میں۔ اب مزید میں نے الحمدللہ کافی محنت کی اور کچھ کافی زیادہ علمی مواد، لٹریچر اکٹھا کیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریکارڈ ہو جانا چاہیے اور عوام الناس تک جو ہے نا یہ ایک ریفرنس کے طور پہ انشاءاللہ تیار ہو جانا چاہیے، ان کے کام آئے گا ہمارے انشاءاللہ جو جسے کہتے ہیں نا قابل قدر، یا جن کو علم کی تلاش ہے ان کے تو بہت کام آئے گا۔ کچھ باتیں اس میں شروع میں سادہ کروں گا تاکہ جو لوگ نہیں انٹرسٹڈ زیادہ ڈیپ باتوں میں وہ نہ بے شک جائیں، مگر اس کا اصل جو لب لباب ہے نا اس بات کا وہ یہ ہے کہ من اور سلوہ جو ہے نا، آج کا ٹاپک آپ نے مین یاد یہ رکھنا ہے کہ من اور سلوہ جو ہے وہ آج بھی الحمدللہ اس کی کسی نہ کسی شکل میں ہمارے پاس اس کا ایک حصہ سمجھیں، اس کا ایک پورشن جو ہے نا، اس کے باقیات، ریمننٹس آف من و سلوہ وہ موجود ہیں۔ جی ہاں، وہ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک انعام کیا ہے کہ وہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن پہلے ذرا یہ ایک ٹور کر لیں، قرآن پاک کا دورہ کر لیں کہ یہ من و سلوہ کا ذکر کہاں کہاں آیا قرآن پاک میں۔ الحمدللہ 3 جگہ کم از کم آپ کو من اور سلوہ کا ذکر ملے گا قرآن میں۔ پہلا آپ سن چکے ہیں سورہ بقرہ میں، آگے آئے گا یہ سورہ اعراف میں 9ویں سپارے میں 160 نمبر آیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ سورہ اعراف 7ویں سورہ ہے، 9واں سپارہ، 9ویں سپارے کے نصف میں انشاءاللہ، بالکل جہاں نصف ہو جاتا ہے۔ تیسرا اس کا ذکر قرآن میں جو ہے سورہ طٰہٰ میں ہے، آیت نمبر 80 میں۔ سورہ طٰہٰ ہے 16ویں سپارے میں، 20ویں سورت ہے، اس کا سپارہ ہے قرآن کا 16واں، ٹھیک ہے جی۔ یہ 3 جگہ من اور سلوہ کا ذکر قرآن میں آیا، اور جب بھی آیا اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ کو اکٹھا مینشن کیا، علیحدہ نہیں مینشن کیا۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہوگی۔ اب یہ من کیا ہے؟ من کا دیکھیں ایک بنیادی مطلب ہوتا ہے اللہ کا احسان۔ میں آپ کے سامنے اس پر 5 مختلف آراء رکھوں گا، اور ان کی روشنی میں پھر ہم آگے چلیں گے کہ میں نے جو اصل ذکر کیا، اور جو آگے آپ کو کھلے گی بات مزید، کہ من و سلوہ کا کچھ حصہ اس امت میں موجود ہے۔ الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اس سے، من و سلوہ سے، یعنی اس امت میں بھی من و سلوہ کا کچھ نہ کچھ ہے سلسلہ، جو اس سے نہ صرف میں آپ بلکہ پوری انسانیت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت جو باغی امت ہے، جو نہیں بھی مانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی، وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، انسان بس ناشکرہ اور ناقدرہ ہے۔ تو من کا پہلا مطلب، پہلی رائے کہ یہ اللہ کا ایک احسان ہے، جیسا کہ ہر رزق اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے اور ایک نعمت ہے۔ من کا ایکچولی عربی زبان میں مطلب بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ فیور ہے، لیکن یہ ایسی فیور تھی۔ دوسری رائے اس میں جو مزید علماء نے جو اضافہ کیا وہ یہ کہ یہ ایک ایسا
دیکھیں غذا ہے من کہ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نوازی جس میں ہمیں کام نہیں کچھ کرنا پڑا. یعنی کہ ویسے تو ہر چیز ہی اللہ کی نعمت ہے, اللہ کا احسان ہے, مگر یہ ایک ایسی فیور ہے جس میں کچھ کرنا نہیں پڑا, کوئی لیبر نہیں کرنی پڑی, کوئی ان کو مطلب جب ان کو وہ جسے کہتے ہیں کوئی جسے کہتے ہیں نا مشقت مزدوری, یہ نہیں کرنی پڑی. ٹھیک ہے جی. اور اس کا ذکر جو ہے مینا کے نام سے بائبل میں بھی موجود ہے, اور بائبل میں جو اس کا ذکر ہے اس کو میں نے ابھی کنفرم کیا. آج ایک سائنٹسٹ بھی ہیں اور ایونجیلیکل شخصیت ہیں, یعنی وہ کافی مشہور ہیں اس کام میں لوگوں کو کنورٹ کرنے کے چکر میں. میرا ان سے مناظرہ ڈیبیٹس چلتی رہتی ہیں بائبل کے اوپر, تو ان سے میں نام نہیں لوں گا ان کی پرائیویسی کو آنر کرتے ہوئے. تو میں نے ان سے خاص طور پہ مینا پہ گفتگو کی, اور میں نے پڑھا خود بھی ہوا الحمدللہ تورات میں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جو مینا ہے نا یہ بھی بالکل وہی ہے, اٹس اے گاڈز فیور, میریکل, معجزہ تھا. اور یہ درختوں سے نکلتی ہے زمین کے پاس, کوئی کورینڈر گرین قسم کی کوئی چیز ہے, لیکن ہے یہ کوئی فنگل میٹیریل جو پروسیس کی طرح اس میں ہوتا ہے, لیکن یہ وداؤٹ اینی نیچرل ریزنز. اس وقت کوئی کاز نہیں تھا, کازل اینڈ افیکٹ ہوتا ہے نا سائنس میں, وہاں یہ نہیں تھا. صحرا میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو بنی اسرائیل کو دیا نا, اس کی وجہ سے ہم اس کو معجزہ مانتے ہیں. سبحان اللہ, تائید ہوگی جس کو ہم بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے نا ان کو روٹی کا بدل دیا تھا. سلوا یاد رکھیں بٹیر تھے, بٹیرے. ٹھیک ہے نا, اس کو سارے تقریباً اتفاق کرتے ہیں. تو من جو ہے نا یہ سمجھیں جو بریڈ ہے نا, روٹی, اس کا ریپلیسمنٹ تھا. ٹھیک ہے جی. تو کوئلز کے ساتھ اب کسی چیز کو شوربے کے ساتھ ڈپ بھی تو کریں گے نا, تو یہ من سمجھے اس کام کا آ رہا تھا. سالن جو بنا وہ گوشت اور پرندوں سے, اور روٹی کا ریپلیسمنٹ ہو گیا من. یہ ہو گئی ایک ڈیٹیلڈ سیکنڈ اوپینین جس میں کرسچنز اور مسلمز بھی سب ایگری کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ اس کی دلیل جو ہے وہ امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا. ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ یہ جو ہے یہ جو من ہے یہ اللہ کی طرف سے اترا ہے. ٹھیک ہے, نازل ہوا ہے, اللہ کا خاص انعام ہے جو نازل ہوا ہے. ویسے تو ہر نعمت اللہ کا انعام ہے, لیکن یہ خاص نازل ہونے والی ایسی نعمت تھی جس کے لیے ان کو محنت نہ کرنی پڑی, ان کو نصیب ہوا. ابھی صرف ہم من کو سمجھ رہے ہیں, پھر آگے بات کریں گے کہ اس کا کون سا حصہ ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے, چلتے جائیے انشاءاللہ. تیسری رائے من کے بارے میں وہ ہیں علماء کافی سارے. تفسیر عثمانی میں ہے, تفہیم القرآن میں ہے, تفسیر حقانی میں ہے, اپنا جو ہے وہ یوسف علی کی بھی ایک رائے ہے, اس پر ہم آگے چلتے ہیں. یہ جو تین بڑی تفاسیر ہیں اس میں ذکر ہوا ہے کہ نہیں من جو ہے نا یہ ایک باقی باتیں بھی سب ٹھیک ہیں انشاءاللہ, یہ ایک خاص شبنم جیسے اترتی ہے نا آسمان سے رات کو, اس طرح اترتی ہے. ایک گوند ہوتی ہے, گم لائک لیکوڈ جوس نکلتا ہے, جس کو ترنجبین بھی کہتے ہیں فارسی میں لوگ, عرب بھی اس کا نام اس سے بولتے ہیں, اور اس کو فقع اس طرح کر کے بھی اس قسم کا نام بھی ہے. تو یہ درختوں کے پتوں پہ جمع ہوتی ہے, درختوں سے نکلتی ہے, یہ بھی بغیر کسی محنت کے حاصل ہوتا ہے رزق. ٹھیک ہے, ایک یہ رائے پائی جاتی ہے. تو جو ہے نا کرسچنز کی ایک چوتھی اوپینین ہے کہ یہ جو ہے نا ایک سویٹ ڈش کی طرح ایک چیز ہے جو کورینڈر سے میچ کرتی ہے. وہ جو پچھلی باتیں میں نے آپ کو بتائی نا جو کرسچن سے بات کی, اس سے تھوڑا سا سلائٹلی ڈفرنٹ. 4 اوپینینز ہو گئیں, اتنی فیمس نہیں ہے یہ بات. بہرحال یہ بھی مینا کو وہ بولتے ہیں, مینا, اس کو بائبل میں آج بھی مینا کے نام سے لکھا ہوا ہے. 5ویں رائے جو ہے نا ابو الکلام آزاد اور بڑے بڑے علماء مزید عبداللہ یوسف علی, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پودا ہے. عبداللہ یوسف علی قرآن کے سب سے پہلے انگلش کے جو مترجمہ کرنے والوں میں سے ہیں, ٹرانسلیٹر, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ایک پودا ہے ٹمارکس مینیفیرا. ٹھیک ہے, یہ نام انہوں نے بتایا یوسف علی نے, جس کو کچھ برٹش یورپین ٹریولرز نے جب یہ 17ویں 18ویں صدی کے قریب یہ لوگ گئے وہاں سیریا وغیرہ میں, ٹریولز ٹو ہولی لینڈز ایک کتاب ہے, وہاں ذکر کیا. انہوں نے کہا ان کا یہ ایک پودا ہم نے وہاں دیکھا ہے جس سے جو ہے نا ایک خاص شیرہ نکلتا ہے درخت سے,
تو جوس نکلتا ہے درخت سے. یہاں امریکہ میں اس کو جیسے میپل سیرپ کے نام سے بھی مشہور ہے. میپل ایک ٹری ہے یہاں پہ, میپل ٹری. کینیڈا کا جو فلیگ ہے اس پہ اس کے پتے کی شکل بھی بنی ہوتی ہے, پان کی طرح کا پتا ہوتا ہے. اس درخت میں سے ایک شیرہ نکلتا ہے جو کہ ایک شوگر کا سمجھیں آلٹرنیٹو ہے, اور بڑا نیوٹریشس اس کو بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں. بہرحال میپل سیرپ اتنا نیوٹریشس نہیں ہے, مگر بہت سارے ایسے ٹریز ہیں جیسے ببول کا درخت ہے, کئی درخت ہیں, ان سے کئی طرح کی گوندیں, کئی طرح کے شیرے نکلتے ہیں. کچھ فائدہ مند ہیں, کچھ نہیں ہیں. لیکن یہ جو ترنجبین اور یہ جو ٹمارکس, اس قسم کے جو ہے نا پلانٹس یا ٹریز, ان سے جو نکل رہا ہے نا, یہ بہت نیوٹریشس ہے. اس میں کافی سارے فائدے بھی پائے جاتے ہیں. بہرحال یہ میں نے آپ کو 4-5 قسموں کے من بتا دیے ہیں, اباؤٹ 4-5 ڈفرنٹ اوپینینز. ٹھیک ہے, اب آپ کے سامنے ہم انکشاف کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا. اب ہم فوراً چلتے ہیں من کا وہ حصہ جو اس امت میں موجود ہے, جو ہمارے لیے ابھی بھی موجود ہے. جی ہاں, اس کا کچھ, یا آپ کو یاد ہے نا, اللہ نے کہا میں نے ختم کر دیا من. اب جو ختم ہو گیا اس کے بعد جو بچا ہے نا, اس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری, مسلم, جامع ترمذی, ابن ماجہ, نسائی, ان سب کتابوں میں مشہور حدیث ہے, بہت ہی مشہور. اس پر میری ایک 4-5 منٹ کی پہلے ریکارڈنگ بھی ہے کسی زمانے کی, اردو میں ہی کی ہوئی ہے. حدیث سن لیجئے, 4639, 4478, 4639, 4478 اور 5708, یہ سارے صحیح بخاری کے نمبر ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الکمأۃ من المن وماؤها شفاء العین. جی ہاں, اس طرح بالکل یہی الفاظ ہیں, الکمأۃ من المن وماؤها شفاء العین. الکما جو ہے نا, یہ اس من میں سے ہے جو من آپ جانتے ہی ہیں, اور یہ کتاب التفسیر میں ہے. یہ جو پہلی میں نے روایت پڑھی ہے بخاری کی, کتاب التفسیر یعنی قرآن کی تفسیر کے اندر جو احادیث آئی ہیں نا, ان میں سے یہ ایک ہے کہ من جو ہے وہ کما ان میں سے ایک ہے, اس من میں سے ہے, اور اس کا پانی جو ہے وہ آنکھوں کے لیے شفا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ جو اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے نا, اس کے بارے میں بھی آپ سن لیجئے کہ میں تقریباً 5 مختلف رائے ہیں اس کے بارے میں کہ اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا کیسے ہوگا. امام ابن قیم الجوزیہ نے اس کا ذکر کیا, اس کا حدیثوں میں ذکر ہے اس کے پانی کا, لیکن اس میں جو سب سے اعلیٰ رائے نا وہ ہے محمد بن اسلم الغافقی. یہ آکولسٹ تھے, آئی ڈاکٹر تھے, بہت مشہور. اندلس کے اندر, اسلامک اسپین میں, قرطبہ میں ان کی وفات ہوئی 12ویں صدی میں, 12th سینچری کے وہ ہیں, 1166 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. انہوں نے نا اپنی کتاب لکھی ہوئی ہے جس کا نام ہے, اس کتاب کا نام جی میں نے لکھا ہوا, میں آپ کو بھی دیکھ کر بتاتا ہوں. کتاب ہے جی دا رائٹ گائیڈ ٹو آفتھلمالوجی. جی, آفتھلمالوجی از اے برانچ آف, مطلب وہ آئی ڈیزیزز اور ان کے جو ٹریٹمنٹس وغیرہ ان پہ جو کرتے ہیں, آئی سرجری, ایڈوانسڈ آئی اسپیشلٹی. تو یہ ان کی کتاب ہے. انہوں نے کہا جی اس کا جو کما کا جوس ہے نا, جوس از بیسٹ فار آئیز, اس کا جوس اگر بنایا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کما کیا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو اس پر بھی اسکالرز نے اتنا کام کیا کہ یہ اس حدیث سے باقاعدہ پوری ریسرچ کی ہے علماء نے, 5 مختلف اوپینینز نکلی ہیں کہ اس کا جو پانی ہے وہ آنکھوں کے لیے شفا ہے, اور یہ من میں سے ہے, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں سے ایک ہے یہ. اور اس کی دلیل ابن ماجہ کی وہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کما جو ہے نا, یہ وہی من ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے اتارا. 2799 صححہ البانی, یہ صحیح حدیث ہے, امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا کہ پتہ چلا کہ کما اس من میں سے ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے اتارا. سبحان اللہ. تو اب پتہ یہ چلا کہ یہ تو واقعی بنی اسرائیل کے لیے جو اترا ہے یہ اس میں سے یہ ایک چیز ہو گئی. تو لیکن بیسکلی وہ اصل تو وہ بند ہو چکا ہے نا, لیکن یہ اس میں سے کچھ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کما ہے کیا. اس کے لیے نا ہم چلتے ہیں مختلف جگہوں پر. میں نے اس پر تحقیق کی, الحمدللہ کئی جگہوں پر دیکھا. ایک تو میں نے جو ہے نا ایک سائنٹسٹ اور یہ جو بائبل ایکسپرٹ, ان سے بھی ڈسکشن کی. انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں جو کما ہے نا, یہ جو کما ہے یا یہ جو اس کے آپ اصل میں ہمارے پاس نا 2-3 نام ٹرانسلیشنز میں ملتے ہیں. جو میری وجہ تحقیق بنی نا بہنوں بھائیوں, وہ یہ بنی
کہ یار اتنی کام کی چیز اللہ کے نبی جو بتا رہے ہیں کہ یہ اس من و سلوہ میں سے ایک چیز ہے کما، اور اس کے اندر شفا ہے تمہارے لیے. بلکہ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عجوہ جو ہے وہ جنت سے ہے اور اس میں زہر کا علاج ہے، اور کما جو ہے وہ من میں سے ہے. یہ بھی صحیح حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے 4238 اور ترمذی میں اس کا نمبر ہے 2066. تو سیدنا ابو ہریرہ نے اس پر اتنا ایمان وہ لے کر آئے کہ انہوں نے یہ کما جو ہے وہ اکٹھی کی، اس کو ایک بوتل میں ڈالا اور باقاعدہ انہوں نے اس سے اس کا پانی بنایا جوس، اور وہ اس کو آئی ڈراپس کے طور پر ایک غلام خاتون تھی اس کو علاج کے لیے اس کی آنکھوں میں ڈالا اور وہ ٹھیک ہو گئی. یہ جامع ترمذی میں 2069 کتاب الطب دا بک آف میڈیسن، اور حدیث بھی یہ موقوف ہے ابو ہریرہ کا، یعنی کہ عمل ہے ثابت ہوتا ہے. اب یہ تو بڑا امپورٹنٹ پھر ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کما ہے کیا، یہ کما کیا چیز ہے، من میں سے ایک ہے. اب وہ من آپ نے جو سن لی ہے نا 5 طرح کی اس میں باتیں کہ یہ بھی من ہے، یہ بھی من ہے، یہ بھی من ہے، یہ بھی من ہے، من او سلوہ میں سے ایک چیز. اب یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں نا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ من جو ہے نا موسٹ لائکلی جس کما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا قرار دیا نا، جو صحابہ بھی بوتلوں میں ڈال کے اس کا جوس بناتے تھے، تو پتہ چلا کہ یہ کوئی بہت ہی اہم چیز ہے جو عرب بھی جانتے تھے، اس کو استعمال کرتے تھے. اب عرب جو ہے نا ان میں ایک الفقع اور زبیدہ کے نام سے بھی ایک جو بوٹی ہے زمین پہ یہ بھی اگتی ہے، ٹھیک ہے. اس کو بلکہ کہا جاتا ہے ڈیزرٹ مشروم، ٹھیک ہے. اس کے کئی نام ہیں، مشروم ہے، ٹرفل ہے، ارتھ نٹ ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں. بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ زمین پر یہ جو جب ارلی سپرنگ آتا ہے نا تو یہ جو سیلیولوز ہوتا ہے نا ٹریز وغیرہ کا، ان کے جو وہ گرتی ہے مطلب ڈیڈ ہو جاتے ہیں جب ٹریز وغیرہ، ان کا جو سیلیولوز ہے نا وہ اور موئسچر مل کے جب اس کو کور ہوتا ہے، یہ ایک کورڈ ایریا میں یوزلی نکلتا ہے جہاں پہ بہت زیادہ سن لائٹ اور یہ چیزیں نہیں پڑتی ایکسپوز ہوتی، وہاں پر جناب یہ چھتریوں کی طرح بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے. صرف کھمبیاں نہیں ہیں، پاکستان انڈیا میں لوگ ان کو کھمبیاں جو بولتے ہیں نا، اٹس ناٹ جسٹ دیٹ. بہرحال اس کا ایک اور ڈیٹیلڈ انالیسز آپ کو جو ہے نا وہ امام ابن قیم نے طب نبوی جو مشہور کتاب ہے نا اس کی 4تھی جلد میں پیج 361 پہ ملے گا. وہاں انہوں نے اس پہ بہت تفصیل سے بات کی ہے کہ اس کا لوگ سرما بھی بناتے ہیں، اس سے لوگ علاج بھی کرتے ہیں. پھر انہوں نے اس کی پوائزنس ٹائپس کا اس وقت ذکر کیا. مسلمان دیکھیں میڈیسن میں کتنے آگے تھے اپنے ٹائم سے کہ آج دنیا جانتی ہے. ہینڈ بکس ہیں مشرومز کی، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مشرومز کی کون کون سی قسمیں زہریلی ہیں اور کون کون سی قسمیں کھانے والی ہیں. اس کی ہزاروں قسمیں کئی زہریلی بھی ہوتی ہیں، جو کیونکہ کئی طرح کے ٹریز ہیں نا. اب وہ جو ٹریز ہیں جن کے اندر من تھا وہ تو خاص ٹریز ہو گئے نا، اسی لیے علماء نے اس پر بڑا کام کیا، بڑی ریسرچ کی کہ یار وہ والا ٹری ڈھونڈیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ اس من کا حصہ ہے اور اس میں شفا ہے. تو یہ جو من ہے نا جو اپنے آپ آتا ہے، یہ اس گوند میں بھی ہو سکتا ہے جو شوگر کا بھی ریپلیسمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ چانس جو ہے نا اس کا ہونے کا وہ ہے جی یہ جو ڈیزرٹس میں اگتی ہیں، عرب بھی ان کو جانتے ہیں اس چیز کو. ٹرفلز ہیں، ڈیزرٹ مشرومز ہیں، ان کے کئی اس طرح کے نام ہیں، ٹھیک ہے. اور ترنجبین بھی اس کا نام ہے، عربز ان کو جانتے ہیں. اس کی کئی ٹائپس ہیں. یہ جو ہے نا ان کے اندر جو ہے نا انشاءاللہ تعالی شفا ہے آنکھوں کے لیے، ان کے فائدے ہیں، نیوٹریشس ہیں. اس میں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ کہیں پہ بھی آپ نے کھمبی دیکھ لی تو بسم اللہ پڑھ کے کھا نہیں لینی فوراً، کیونکہ بعض کھمبیاں ایسی ہیں ان کے اندر ایسے انزائمز پائے جاتے ہیں ووڈز کے اندر، یہ جنگلوں میں نکلتی ہیں، جو آپ کا لیور تباہ کر سکتی ہیں اور بندہ مر سکتا ہے. جی ہاں، تو اس میں آپ کو جو ہے نا کنسلٹ کرنا پڑے گا. ہینڈ بکس ملتی ہیں آج کل جس میں بتایا جاتا ہے، اور یہ بڑی ڈیلیکیسی ہے. ٹرفلز جو ہے نا، ٹرفلز کی ایک چاکلیٹ بھی ملتی ہے جس میں کچھ حرام قسمیں بھی ہیں. ٹرفلز برانڈ کی ایک چاکلیٹ ہے جس میں ایکچولی رم جو ہے اس کے اندر وہ ڈپ ہوئی ہوتی ہے فلیورنگ کے لیے. دیٹس ناٹ اے گڈ ون ٹو ایٹ. ہمیشہ انگریڈینٹ ضرور چیک کریں. ٹرفلز نام کی جب چاکلیٹ آپ دیکھیں تو ٹرفلز بھی ایک اسے کہتے ہیں ڈیزرٹ نٹ
ارتھ نٹ کے بالکل جیسے اخروٹ ہوتا ہے نا، اس طرح کی ایک وہ بھی اسی کی قسم ہے. بیسیکلی یہ جو پروسیس میں نے آپ کو پیچھے ایکسپلین کیا نا 2-3 منٹ پہلے، اس پروسیس سے کئی طرح کی چیزیں بنتی ہیں. کھمبیاں بھی بنتی ہیں، مشرومز، ٹرفلز بھی بنتے ہیں، ارتھ نٹس بھی بنتے ہیں، کئی طرح کی چیزیں نکلتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ کو بغیر کچھ کیے دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت تو یہ ایک نیچرلی پروسیس ہو رہا ہے نا، مگر جب اس وقت یہ ہوا تھا نا تو اس کی یاد رکھیں یہ معجزہ کیسے ہوا. اس کی وجہ یہ کہ اس وقت جب یہ ہوا نہ تو وہ جگہ تھی جہاں یہ مل سکتا تھا ان کو، نہ وہ ٹائمنگ ایسی تھی نہ ان کو مل سکتا تھا، نہ سیزن نہ ٹائمنگ. ٹھیک ہے، اور جسے کہتے ہیں نا، اور جس طرح سے اللہ نے ان کو دیا، وین، ویئر اینڈ ہاؤ، یہ تینوں کازز کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفیٹ کرتے ہوئے اس وقت دیا. بالکل ایسے جیسے بی بی مریم علیہ السلام کو ان سیزنل کھانے ملے، جو رزق ملا، فروٹس تھے، ویجیٹیشنز تھیں، جو بھی آسمانوں سے اترا، وہ تو اس وقت اس علاقے کی بھی غذا نہیں تھی اور وہ ان کو ملا. تو بیسیکلی یہ بھی ایک میریکل کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ جو چیز نیچرلی ہوتی ہو مگر وہ وداؤٹ اینی کاز اینڈ ریزن ہو جائے نا تو وہ پھر معجزہ بن جاتی ہے. تو اس معجزے کا کچھ لیفٹ اوور جو ہے نا وہ ہمارے پاس موجود ہے، جس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ امام ابن قیم نے بھی بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور اس کو ہمارے لیے اس میں بڑے انہوں نے فوائد بتائے، اور انہوں نے لوگوں کو کوشن کیا ہے، وارن کیا ہے کہ آپ نے اس میں ہر قسم نہیں استعمال کرنی. اس کا پانی جو ہے نا، اس کا جو عرق نکلتا ہے وہ بہت فائدہ مند ہے، بلکہ انہوں نے طب نبوی میں یہ بھی بتایا کہ بعض جو زمین پہ اس طرح اگتے ہیں نا، یہ ارتھ نٹس کہہ لیں یا ان کو کمائی میں سب کو بولوں گا. ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ ایک فنگل الجی ہوتی ہے نا، اس کے پروسیس سے بنتی ہے. تو یہ ساری اسی کی ٹائپس ہیں. علماء بڑے کنفیوز ہیں، میں نے دیکھا حیران ہوا، کچھ حدیثوں میں ٹرانسلیشن میں مشروم لکھا ہوا ہے، کچھ لکھا ہوا ہے ٹرفل لکھا ہوا ہے، پھر اسی طرح اردو ترجموں میں بھی کئی جگہ کھمبیاں لکھا ہوا ہے، کئی جگہ پہ انہوں نے ایک لفظ بڑا عجیب سا لکھا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں فقہ یا فقہ ایسے کر کے ایک لفظ لکھا ہوا ہے، کہا جی یہ لفظ اس کے لیے استعمال کریں، یہ نہ استعمال کریں. اصل میں یہ سارے کے سارے ایک ہی فیملی میں آتے ہیں، فنگل فیملیز کے اندر آتے ہیں، کہ جو فنگل پروسیسز ہوتے ہیں، الجیز ہوتی ہیں، اس سے یہ گرو ہوتی ہے. کئی درختوں میں نکلتی ہے، کئی درختوں کے اندر سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ میں، کینیڈا میں میپل سیرپ نکلتا ہے، بہت ہی قیمتی چیز ہے. کئی شوگر کے ریپلیسمنٹس ہیں، اب تو وہ لوگ استعمال کرنا ہی چھوڑ گئے نا چینی کی وجہ سے. تو کئی جو ہیں جو نیوٹریشس ہیں، اور یاد رکھیں وہ والا ہی وہ من ہوگا جس میں نیوٹریشن پائی جاتی ہے، جیسا کہ مشرومز ہیں اور ٹرفلز ہیں. مشرومز اور ٹرفلز یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن میں واقعی میں نیوٹریشن ہے. یہ میٹ کا آپ کو سمجھیں ایک طرح کا ریپلیسمنٹ ہوتا ہے، اس میں کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں. دس از دا ون دیٹ از موسٹ لائکلی دیٹ من. اور یہ اس کی ڈیلیکیسی کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. یہ جو ٹرفلز ہیں نا، جس کو ارتھ نٹ بھی کہتے ہیں، کالے کالے رنگ کے ہوتے ہیں، کئی طرح کے ہیں، عربوں میں بھی، یہ عرب علاقوں میں بھی ہیں. فرانس کی ایک ایسی یہ ڈیلیکیسی ہے کہ $500 کے یہ ملتے ہیں، بالکل ایک چھوٹی سی پلیٹ میں. اور یہ لوگ اس کو جناب اس کو ہنٹنگ کرتے ہیں، اس کی زمین میں ڈھونڈنا پڑتا ہے کیونکہ زمین میں بیریڈ ہوتے ہیں، تھوڑا چھپے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے یہ کتے اور خنزیر ڈیپینڈ، اب کتا یا پگ یعنی ڈاگ اور پگ یوز ہوتا ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے. امریکہ میں جو یہ مشرومز زیادہ، یہاں پہ مشرومز ہوتے ہیں، ٹرفلز کم ہوتے ہیں. تو یہاں پہ لوگ جو ہے نا باقاعدہ مشروم ہنٹنگ سیزن ہوتا ہے، لوگ شغل کے طور پہ جاتے ہیں ان علاقوں میں جہاں بتا دیتے ہیں وہ لوگ کہ یہاں کے مشروم سیف ہیں، کھانے والے ہیں، تو وہاں لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے پھر وہ مشروم اکٹھے کرتے ہیں. تو موسٹ لائکلی جو کما جس کا ذکر ہے نا یہی ہے، جس کو صحابہ بوتلوں میں ڈال کے، دیکھیں نا وہ کچھ سالڈ چیز ہی تھی نا، اگر گوند ہوتی تو بوتلوں میں کہاں سے ڈالنی تھی. بوتلوں میں ڈال کے کوئی سرما بنا رہا ہے، کوئی اس کا لیکوڈ جوس تیار کر رہا ہے، عرق تیار کر رہا ہے. جیسے میں نے الغافقی سائنٹسٹ کا آپ کو بتایا، مسلم سائنٹسٹ، اس نے اپنی کتاب دا رائٹ گائیڈ ٹو آپتھالمالوجی اس میں ذکر کیا کہ اس کا جوس بنائیں، اس کا عرق نکالیں، یعنی سکویز کر کے اس کا پانی نکالیں، وہ بیسٹ ہے آنکھوں کے لیے. سبحان اللہ، اللہ کرے ہمیں وہ نصیب ہو. وہ موجود ہے بہرحال ہمارے بیچ میں اس وقت، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے، منکرین قسم کے لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ ان کی اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے تھا تو اس میں کچھ زہریلی قسمیں کیوں ہیں. اس کا جواب بالکل سیدھا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی کریشن ہے نا، کوئی بھی چیز مکمل طور پر فالتو اور بیکار نہیں ہے.
کمپلیٹ ایول اللہ کی کریشن کوئی بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ شیطان بھی جو ہے اس کی ایول اللہ کا تکبر ہے, یعنی اللہ کی طرف تکبر کا اظہار, ورنہ اس سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے؟ فرشتوں کی جماعت میں کھڑا تھا, آپ خود سوچیں, ٹھیک ہے نا. خود کہتا ہے انی اخاف اللہ, مجھے اللہ سے ڈر بھی آتا ہے. تو مکمل ایبسولوٹ 100% ایول تو کوئی بھی چیز نہیں ہے. اسی طرح بہت ساری ان میں جو کھمبیاں یا ٹرفلز یا اس طرح کی جو چیزیں جو عربوں میں, عراق کے علاقوں میں کئی جگہوں پہ زبیدہ ہے, ترنجبین ہے, یہ جو نکلتی ہیں, ان میں کئی جو ہیں ان کے بڑے بڑے فائدے بھی ہیں, اور کئی جو ہیں وہ پوائزنس میرے آپ کے انسانوں کے لیے ہیں, دوسری چیزوں کے لیے نہیں ہیں. اور ان میں بعض دفعہ وہ ہوتے اوریجنلی اچھے ہیں, مگر دوسرے کیمیکلز اور پروسیسز کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ وجہ جو زہریلی قسم ہے. اور یاد رکھیں ہر بوٹی یا ہر نیچرلی ایسی چیز جو آپ کو فری میں مل رہی ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ اسی من میں سے ہو. یہ تو آپ ڈھونڈنے کا کام ہے نا, ریسرچ کا کام ہے, تحقیق کا کام ہے کہ کون سی والی ہے. دوسرا پوائنٹ یاد رکھیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انسانوں کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہمارے لیے نقصان دہ ہو گئیں, یعنی نیچرل ایوولوشن ود مکسنگ آف کیمیکلز, جیسے ایسیڈک رینز ہیں, ٹھیک ہے, پولوشن ہے, تو اور فرٹیلائزرز کا ایکسیسو یوز ہے, پیسٹیسائڈز, زہر مارنے والی چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں, ان سب چیزوں کو اب یاد رکھیں وہ فنگل پروسیس ہوتا ہے سیلولوز پلانٹس کا, وہ مل کے اس سے وہ پروڈیوس ہو رہی ہے. تو جب اس میں آپ کیمیکلز ایڈ کر رہے ہیں, یہ تو سائنٹیفکلی پروون بات ہے, تو انہوں نے زہریلے تو ہونا ہی ہونا تھا. زمین میں اس وقت پوائزن اور کیمیکل تو ہم خود اپنے ہاتھوں سے ڈال رہے ہیں. انوائرمنٹ کا بیڑا غرق ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا, اوزون لیئر کو تباہ کر رہے ہیں, جو سب کو پتہ ہے. تیسری بات جو ہے نا وہ ہے قرآن سے اس کا جواب ملتا ہے کہ اس کی بعض چیزیں زہریلی ہیں, بلکہ ان سب چیزوں کا, چاہے وہ اجوا کھجور ہے, چاہے وہ کھمبیاں ہیں, ٹرفلز ہیں, ارتھ نٹس ہیں, یا زبیدہ ہے, ترنجبین ہے, جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے جو بھی کما ہے, ان کا اثر ختم ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے گناہ شروع کر دیے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے برکت اٹھا لیتا ہے. ہو سکتا ہے ان کے اب اثر ویسے رہی نہ جیسے پہلے تھا, بالکل ایسے جیسے کھانے کی بہت چیزوں میں ٹیسٹ وہ نہیں ہے جو پہلے والا تھا. جب آپ گناہ کریں گے تو آپ کے پاس جو رزق ہے وہی رزق ہے جو ایک نیک اور غریب آدمی کے فریج میں, مگر اس کے کھانے میں ٹیسٹ اور برکت اور ہوگی, آپ کے کھانے میں ٹیسٹ اور برکت اور ہوگی. بعض دفعہ بہت ساری چیزیں, جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا جب زمین میں زنا اور بدکاری پھیل جائے گی تو اللہ تعالیٰ بیماریاں اور ایسی لوگوں کو بھیجے گا جو انہیں دیکھی نہیں ہوں گی. طاعون جو تھا بنی اسرائیل کی نافرمانی کی وجہ سے زمین پہ طاعون ظاہر ہوا, ورنہ شاید طاعون کی بیماری آتی ہی نہ. اسی طرح ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو غلط کرتوتیں, ان کی وجہ سے زمین پر بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں ان میں سے برکت کا ختم ہونا اور ان کا زہریلا ہو جانا بالکل پاسبل ہے. یہ 3 فیکٹرز میں نے آپ کو بتائے ہیں جس میں ان لوگوں کا جواب ہے کہ یہ بعض قسمیں زہریلی کیوں ہیں. بھائی ساری قسمیں من تھوڑی ہیں, کہ کب اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر کما جو ہے وہ من ہے. الکما, ایک کما ایسی ہے جو من ہے. اب وہ کما ڈھونڈنی پڑے گی نا, جو صحابہ کرام نے وہ ان کے عرق نکال کے لوگوں کی آنکھوں میں ڈالے اور شفا ہوئی. تجربہ کیا, ایکسپیریمنٹ کیا, ابن قیم نے کیا طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں, ڈاکٹر محمد ابن اسم الغافقی اندلوسیہ, اس میں اسلامک اسپین میں. تو اس پر نا ایک بڑی مفصل قسم کی ریسرچ جو ہے نا, ایک کتاب ہے نباتات قرآن ایک سائنسی جائزہ, یہ ڈاکٹر اقتدار فاروقی لکھنؤ کے, پتہ نہیں وہ حیات ہیں یا نہیں. یہ ایسی کتاب ہے جس کو علماء نے بہت سراہا تھا. انہوں نے یہ ساری علماء کی کنفیوژنز جو تھی نا کما کے بارے میں کہ اور من کے بارے میں کہ کیا ہے, وہ ساری ریزالو کر دیں, جس میں نے آپ کو ایک پوائنٹ بتا دیا کہ موسٹ لائکلی الکما جو ہے نا یہ ٹرفل اور مشروم, ارتھ نٹس, اس فیملی کی چیزیں ہیں, کیونکہ انہی میں سب سے زیادہ نیوٹریشن پایا جاتا ہے, اور جو جوس نکلتا ہے درختوں سے اس کی نسبت. تو یہ میں نے آپ کو کافی سارے ریفرنسز اس میں دے دیے ہیں, بڑی لمبی باتیں ہو گئی ہیں. امید کرتا ہوں کہ جو علم کے طالب لوگ ہیں وہ ان کو سنیں گے اور ان سے فائدہ اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ کما نصیب فرمائے جو من میں سے ہے, اور اس کی برکتوں سے ہمیں فیض یاب کرے, اور ہمیں اس سے شفا دے جو اللہ کے نبی نے جس کا وعدہ کیا بالکل وہ ہے. اللہ ہمیں وہ برکت والا کما نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. واللہ اعلم.